الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد سبحان اللہ و بحمدہ۔ سورہ قصص ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کی تھی اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ جو پورے قرآن میں مختلف جگہ پر اس کی مختلف حصے آئے ہیں اس واقعے کے حضرت موسیٰ کے قصے کے، تو اس میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کر کے ایک مکمل قصے کی طرح ہمارے سامنے ہی آتی ہے، اور اس کی جو مصلحت ہے اس قصے کو اس طرح تفصیلاً بیان کرنے کی، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مخالفت درپیش تھی اس میں ان کا جو ایک طرح سے مطالبہ تھا وہ یہ بھی تھا مکہ کے مشرکین کا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پوری کتاب ایک مکمل نازل کی گئی تو وہ کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ویسی کیوں نہیں نازل ہوئی، اور اسی طرح یہ کہ مختلف قسم کے ان کے مطالبات تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی رائے تھی۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ چیز باور کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب اور ذرائع فراہم کر دیتے ہیں، یعنی جس طرح وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ان کو اعتراض تھا کہ جی یہ اچانک سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور یہ تو مال کے اعتبار سے اور سرداری کے اعتبار سے کوئی خاص مقام نہیں رکھتے، تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی پالا جبکہ فرعون تو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے جو ہے وہ ایک غیر محسوس طریقے سے اب جو کام اللہ تعالیٰ نے لینا ہوتا ہے کسی سے وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب راستے میں انہیں نبوت دے دی تھی کوہ طور، جیسے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت دی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں دے دی۔ تو ایسی بہت ساری مماثلتیں ہیں اس کے اندر، واقعے کے اندر، اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی آیات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم وہ لیسنز ڈرائیو کرتے ہیں اس میں سے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم دیں، وہ بصیرت دیں کہ ہم قرآن کی چھپی ہوئی حکمتیں جو ہیں، جو ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، ان سب کو ہم سمجھ سکیں اور ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں توفیق دے، کیونکہ توفیق رشد جو ہے نا، ایک تو ہوتی ہے نا توفیق ہدایت، تو وہ تو مل جاتی ہے، تو قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو صحیح غلط پتہ لگ جاتا ہے، لیکن اس صحیح غلط کے اوپر عمل کرنا جو توفیق رشد ہے وہ ملنا جو ہے، جسے کہتے تھے کہ عمل کی توفیق ملنا، وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اور مصر فرعون ہی کے دربار سے ایک شخص آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ سردار جو ہیں وہ تمہارے قتل کا پلان کر رہے ہیں، یعنی قتل کے بدلے قتل کو پلان کر رہے ہیں، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو دشمنوں میں سے ہی انتظام بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات،
ٹھیک ہے. اب ہمیں جو ہے یہ جو قصے کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ چیز بتاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں اور ہم سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور ہم اس پر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، جیسے یہاں پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کا اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اب وہ ظالموں کے ساتھ نہیں دیں گے. جب پیچھے انہوں نے ان سے یہ قتل جو ہے وہ ہو گیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ قولا ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، مجھے ہدایت دی ہے، میں اب ظالموں کے ساتھ مجرموں کے ساتھ نہیں رہوں گا، مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ پہلے تو وہ محل میں رہ رہے تھے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے خاطر اپنے کمفرٹ زون سے نکل آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر وہ اپنے نفس کے اوپر جبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بچا لیتے ہیں. جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کی طرف سے کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچا لے گا، ان کے شر سے بچا لے گا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری حفاظت کا انتظام کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دشمنوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے پروٹیکشن کا انتظام کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہی توکل علی اللہ ہے. پھر یہ کہ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام جب نکلتے ہیں فخرج منہا خائفا، تو وہ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل گئے. یعنی اسی وقت الصبح جب وہ وہاں سے نکلے، ان کو بتایا اس شخص نے آ کے، تو وہ چپکے سے وہاں سے نکل گئے. یترقبوا، خفیہ ٹو لگاتے ہوئے، یعنی اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ چھپتے چھپاتے ایک علاقے سے وہ نکل رہے ہیں تاکہ ان کو جو فرعون کے ہرکارے ہیں وہ دیکھ نہ لیں. قولا، انہوں نے کہا ربی نجنی، اے میرے رب تو نجات دے مجھے من القوم الظالمین، اس ظالم قوم سے. دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مسلسل ایک رابطے میں ہے. اس میں ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ہمارے سر پر کوئی افتاد پڑ جائے، کوئی مصیبت پڑ جائے، اب یہاں آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ بادشاہ وقت اور ایسا بادشاہ جو بہت ہی جابر ہے اور جو تلا پڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانے پر، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا ان کو، وہ تو اپنی بیوی کی وجہ سے اس میں چپ تھا. اب کیونکہ اس وقت تک تو بیوی جو ہے ظاہر فرعون کی جو ہے پسندیدہ بیوی تھی، تو ان کی بات کو وہ ٹال نہیں سکا، اور وہ بہرحال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی تو وہ اس کو کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیتا. لیکن اب اس کے ہاتھ میں ایک عذر آ گیا تھا کہ ایک کپتی کے قتل کے بدلے وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی افتاد ہے. اس میں مسلسل حضرت موسیٰ جو ہیں ان کے کردار سے ہمیں یہ سیکھنے کی بات ہے کہ وہ کہیں مایوس نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے، پریشان ضرور ہے، یہ چیز ظاہر کر رہی ہے نا، فخرج منہا خائفا، ڈر ضرور رہے ہیں لیکن مایوس نہیں ہیں. اور اس میں پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے خیر کی امید رکھتے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں مسلسل. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی امر پیش آتا، کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نوافل پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یعنی 2 نفل پڑھتے تھے اور اپنی حاجت، اپنی پریشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے سامنے رکھتے تھے. تو مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، پریشانی چاہے کیسی ہی بظاہر ایک انسان کو مایوس کر دینے والی سٹیج پر لے جانے والی ہو، لیکن جو بندہ مومن ہے وہ ڈر بھی جاتا ہے، غمزدہ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ولما، اور جب توجہ انہوں نے رخ کیا تلقاء مدینہ، جانب مدین کے، قولا کہا عسا، امید ہے، ربی میرا رب، ان یہدینی کہ وہ مجھے دکھائے گا، سواء السبیل سیدھا راستہ. ویئر ٹو گو، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کس طرف جانا ہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی فیصلہ تو نہیں کیا تھا کہ انہیں مصر سے بھاگنا پڑے گا، تو انہوں نے کدھر جانا ہے. انہوں نے کوئی پہلے سے کسی علاقے کی حکومت سے بات تو نہیں کی ہوئی تھی کہ وہ ان کو کوئی پولیٹیکل اسائلم دیں گے. تو دیر واز نو پلان سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل تھا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سیدھا راستہ دکھائیں گے. اور یہ دعا کرتے ہوئے انہوں نے مدین کا رخ کر لیا. استخارہ جو ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ خیر طلب کرنا.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کسی ایسے معاملے میں جس میں آپ فیصلہ لینے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف انسان فیصلہ کر لے جس طرف اس کا ذہن مائل ہو، اور ساتھ میں وہ استخارہ کرے، یعنی اللہ سے خیر طلب کرے کہ یہ معاملہ میں کرنے جا رہا ہوں، یہ فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں. تو آپ اگر دعا استخارہ کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے ترجمے میں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، تو اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو آپ اس میں میرے لیے بہتری پیدا کر دیں اور میرے لیے اس کو آسان کر دیں، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ اس کو مجھ سے دور کر دیں، اور جو معاملہ آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو میرے حق میں بہتر ہے اس میں مجھے راضی کر دیں. ٹھیک ہے، تو دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، خیر طلب کرنا. تو پریشانی میں کیا ہے؟ اللہ پر توکل ہے، پھر اپنا ایک پلان ہے، اپنا ایک فیصلہ ہے، اور اس میں بھی پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر طریقے کی طرف لے کر جائے. ولما وردا، اور جب وہ وارد ہوا ماء مدینہ، پانی پر مدین کے، یعنی مدین میں جب وہ داخل ہو گئے اور وہاں پر ایک کنواں تھا جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ مرد جو تھے وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. وجدا، تو انہوں نے پایا علیہ اس پر امتن ایک گروہ کو، من الناسی لوگوں میں سے، یسقون جو پانی پلا رہے تھے، ووجدا اور انہوں نے پایا من دونہم ان کے علاوہ امرأتین دو عورتوں کو، تزودان وہ دونوں ہٹاتی ہی، یعنی مویشیوں کو اپنے پرے کر کے کھڑی ہوئی تھی. اچھا، اب یہ ایک سچویشن ہے، اس میں بہت ساری لرننگز ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے بہت توجہ سے اس کو سننا ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ پھر اس کو نوٹ کر کے رکھے، پھر انشاءاللہ ہم جب یہ والا حصہ مکمل کریں گے تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. ہو یہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نکلے ہیں مصر سے، اور یہ جو ہے یہ علاقہ جدھر یہ جو مدین ہے یہ مصر سے نکل کر خلیج عقبہ کے عربی جو غربی ساحل ہے، یعنی مغرب کی طرف جو اس کا ساحل ہے، اس سے میلوں کے فاصلے پر جو ہے یہ موجود ہے، اور اس کو بدع کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور تبوک سے عقبہ جاتے ہوئے جو ہے یہ راستے میں آتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصر سے نکلے انسان، اور یہ سعودی عرب میں جو تبوک کا علاقہ ہے، سعودی عرب میں کہہ رہی جو تبوک کا علاقہ ہے، وہاں تک جو ہے اس سے اور عقبہ کے راستے کے بیچ میں آ کے یہ کافی زیادہ فاصلہ بنتا ہے، مائلز، بہت سارے مائلز بنتے ہیں جن میں یہ راستہ ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی تیاری کے، بغیر کوئی کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لیے ہوئے، بغیر کوئی اپنے کوئی اسپیئر پیئر آف شوز لیے ہوئے، کیا پتا اس وقت انہوں نے کس طرح کے جوتے پہنے ہوئے تھے یا نہیں بھی پہنے ہوئے تھے، کتنی پرانی زمانے کی بات ہے، تو اس وقت ہو سکتا ہے کس طرح کے چمڑے کے جوتے ہوں گے یا کیا چیز ہوگی. تو وہ ایک ہیبت میں وہاں سے نکلے اور بھاگتے 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 اور چلتے اور بھاگتے، اور جس طرح بھی وہ میلوں کا فاصلہ طے کر کے اس جگہ پہنچے ہیں. تو آپ اس وقت ان کی تھکن کا اور ان کی ہیبت کا اور ان کی بھوک اور ان کی پریشانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے ان کی صورتحال. ٹھیک ہے، اس میں جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا، ولما ورد ماء مدینہ وجد علیہ، انہوں نے غور کیا، یہ نہیں کہ انہیں اپنی پڑی ہوئی تھی، وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے مویشیوں کو، لیکن دو لڑکیاں الگ کھڑی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسی بھی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، مومن کبھی بھی ایک پریشانی کے اندر اپنے آپ کو ایسا نہیں گھلا دیتا کہ ارد گرد سے بے خبر ہو جائے، یا دوسروں کے معاملات کے معاملے میں وہ کہ میں نے اپنی پئی ہوئی ہے، مجھے کیا لگے ان کی. بات سمجھ رہے ہیں کہ مومن کا کردار کیسا ہے ہمارے سامنے، کہ اگرچہ بھوکے بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں، خوف زدہ بھی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، غور و فکر کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. اور اچھا دیکھ لیا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی یہ ان کا معاملہ ہے، وہ دو لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے اور میں تو خود بھوکا پیاسا ہوں اور میں تو تھوڑا پہلے آرام کروں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں، پھر مطلب میں آگے دیکھوں کہ مجھے کیا اپنے لیے کرنا ہے. وہ اٹھتے ہیں، جاتے ہیں ان دونوں لڑکیوں کے پاس
قالا تو ان سے کہتے ہیں ما خطبکما تم دونوں کا کیا معاملہ ہے، تم کیوں نہیں اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی اور ان کو پرے پرے کیوں کر رہی ہو؟ قالتا تو وہ دونوں کہنے لگی لا نسقی نہیں ہم پانی پلاتی حتی یہاں تک کہ یصدرا واپس لے جائے رعاء چرواہے اپنے جانوروں کو، وہ ابونا شیخ کبیر اور ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، یعنی وہ مویشیوں کو یہاں نہیں لا سکتے، اس لیے ہم لڑکیوں کو لانا پڑتا ہے کیونکہ پانی کا ایک ہی سورس ہے۔ تو یہاں چونکہ مرد ہیں، بہت سارے چرواہے ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو ہم اس وقت تک اس بھیڑ میں گھستے نہیں ہیں جب تک یہ سب یہاں سے چلے نہ جائیں، تو پھر ہم اپنی جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ کین یو امیجن دیٹ سچویشن کہ دو لڑکیاں ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو لے کر آئیں گے، اور آپ کو پتا ہے بکریوں کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ اچھا یہ بکریاں کیسے پتا چلا کہ یہ بکریاں ہیں؟ یہ روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان کے پاس بکریاں تھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بکریوں کی خصلت کیا ہوتی ہے؟ کسی نے بکریاں پالی ہیں کبھی، یا کسی کا گاؤں کا اگر کوئی بیک گراؤنڈ ہو تو وہ جانتے ہیں کہ بکریاں کیسا بیہیو کرتی ہیں؟ کوئی ایڈ کرنا چاہے گا یہاں پر؟ جی میم ویسے پتا ہے کہ وہ بہت اچھلتی کودتی ہیں، ہاں جی، اور بکریاں جو ہے نا وہ ٹک کے نہیں بیٹھتی، مطلب گائے بھینس کو آپ بٹھا دیں نا تو وہ بیٹھ جاتی ہے لیکن بکریاں نہیں بیٹھتی۔ جی نورین۔ اور میم یہ اپنے مالک کو تو ایک منٹ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، جب ان کو نظر نہ آئے نا تو بہت بولتی ہیں۔ ہاں تو یہ بکریاں جو ہے نا، انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے قریباً تمام انبیاء نے جو ہے نا وہ بکریاں چرائی ہوئی ہیں۔ وہ ٹریننگ ہوتی ہے، بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے بکریوں کو کنٹرول کرنا۔ ایک بکری جو ہے، آپ نے بھیڑ چال سنا ہے نا، ایک بکری منہ اٹھا کے کدھر چلے گی نا تو سب نے اس کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ تو آپ اس سچویشن کو امیجن کریں، وہ بچیاں جو تھیں، لڑکیاں جو تھیں، وہ اپنی بکریوں کو ہانک رہی ہیں، انہیں کنٹرول کر رہی ہیں کہ تم نے پانی کی طرف نہیں جانا، اور اس سارے میں ان کو کافی پریشانی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن وہ یہ پریشانی اپنے اوپر جھیل رہی ہیں اور وہ اس بھیڑ میں نہیں گھس رہی، مردوں کی اس بھیڑ میں نہیں گھس رہی۔ یہ ان کے لیے کافی ٹینشن والا کام تھا۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ جہاں مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اچھی خواتین، نیک خواتین کا کام نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر جائیں۔ ایسے بازار، کنجسٹڈ بازار جہاں کھوے سے کھوا چلتا ہے، جیسے لاہور میں جو ہے نا ایک مارکیٹ ہے شالمی، ٹھیک ہے، یہاں پنڈی میں بھی شاید راجہ بازار ہے، اور اسی طرح کی مارکیٹس ہوتی ہیں جو بہت پرانے علاقوں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت تنگ گلیاں ہوتی ہیں بعض اوقات ان میں، اور جگہ نہیں ہوتی، اور وہاں پر سستا سامان ہوتا ہے کیونکہ عموماً وہ تھوک کی مارکیٹس ہوتی ہیں۔ تو میں نے یہ خود دیکھا ہے، ایک آدھ بار غلطی سے مطلب وہاں جانے کا اتفاق ہو گیا کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا، تو وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی بچنا چاہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہیں، آپ بہت مشکل ہوتی ہے وہاں پر اپنے آپ کو بچا کے چلنے میں۔ تو ایسی مارکیٹس میں جانا جہاں بہت زیادہ مردوں کا رش ہو، یہ اچھی خواتین کو زیب نہیں دیتا۔ بہتر ہے کہ وہ اگر وہاں سے کوئی سستی چیز حاصل کرنا چاہتی ہیں تو پھر اپنے کسی ریپرزینٹیٹیو کو بھیجیں جو وہاں سے وہ چیز لے آئے، ٹھیک ہے؟ اور کہیں پر بھی اب یہ تو مارکیٹ کی میں نے ایک مثال دی نا، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں مرد زیادہ ہیں اور جگہ تنگ ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ بہت قریب بیٹھنا پڑ رہا ہے، یا بہت زیادہ مطلب کوئی ایسے چانسز ہیں کہ بھیڑ ہے ایک مردوں کی، تو اس کے اندر جانا قطعی بھی مناسب نہیں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا مینار پاکستان میں، ایک کوئی لڑکی تھی جن کے ساتھ کوئی نازیبا بات چیت ہوا تھا، وٹ ایور جو بھی اس کی ڈیٹیل تھی اس میں نہیں جاتی، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے مردوں کی غلطی تھی، جو کچھ بھی ہوا ہوگا، کیونکہ میں نے وہ پڑھا صرف اس کے اوپر جو ایک وہ آ رہی تھی لوگوں کی آراء، تو وہ میں پڑھ رہی تھی، تو مجھے جو میری مطلب اس پہ رائے بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے جنہوں نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، سب کو سزا ملنی چاہیے، لیکن غلطی اس لڑکی کی بھی تھی کہ وہ اس بھیڑ میں کیوں گئی، ٹھیک ہے؟ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ منہ اٹھا کے جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اچھی عورتیں ہوتی ہیں، وہ منہ اٹھا کے کہیں بھی گھس جائیں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
تو ایسی جگہوں سے پر جانے سے رکنا ہے. یہ چیز آپ دیکھو نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں آگے بھی آ رہا ہے، ابھی آگے بھی آ رہی ہے یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 لڑکیوں کی یہ صفت تا قیامت جب تک قرآن کریم پڑھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو محفوظ رکھنا ہے قرآن کو، تب تک یہ صفت ہمیں سکھائی جا رہی ہے. حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ نہ جایا جائے جہاں پر بہت سارے مرد ہوں، جہاں مردوں کی بھیڑ ہو. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ گند جو غلاظت کا بھرا ہوا کوئی بورا تمہارے سر ٹکرا جائے، اور ایک روایت میں کا مفہوم میں یہ بھی ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نامحرم سے ٹکراؤ. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی سچویشن سے بچا کے رکھیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا، اور انہوں نے ریزن بھی بتا دی اپنی کہ چونکہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اس لیے ہمیں یہاں پر آنا پڑ گیا ہے، یعنی ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ ایسے کام کرتی پھریں. ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ خواتین کیا جاب کر سکتی ہیں ارننگ کرنے کے لیے. تو بات دراصل یہ ہے کہ خواتین کے لیے وہ تمام کام جائز ہو سکتے ہیں ارننگ کے لیے، اگر ان کو مطلب کوئی ضرورت ہے یا وہ ویسے بھی کرنا چاہتی ہیں پڑھ لکھ کے، جہاں پر ان کا انٹریکشن خواتین کے ساتھ ہو، جہاں مردوں کی بھیڑ ہو اور مردوں کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہو ہر وقت کا، ایسی جابز کو بہرحال اوائڈ ہی کرنا چاہیے. فسقا تو انہوں نے پانی پلایا، لہما ان دونوں کے لیے. اب کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس کریکٹر میں آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیسی ہے ان کی کنڈیشن؟ تھکے ہوئے، بھوکے، پریشان حال، خوف زدہ، ابھی پتا کوئی نہیں کہ پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ جاؤں. کیا کیا؟ ان دونوں کی مدد کی، لے جا کے ان مردوں کے بیچ میں جا کے ان کو پانی پلایا. آسان تو نہیں ہوگا نا، آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک قطار شاید لگی ہوگی جس میں وہ مرد جو ہیں وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے بھیڑ ہو اور بھیڑ میں ہر کوئی جو ہے وہ گتھم گتھا ہو رہا ہو کہ جی پہلے میں نے پلانا ہے، پہلے میں نے پلانا ہے، اور کوئی ایک آدھا تو نہیں ہوگا، پورا ریوڑ ہوگا نا سب کے پاس. تو مشکل کام تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام کیفیات کو اس وقت سائڈ پہ رکھا اور ان بچیوں کا جو معاملہ تھا، ان لڑکیوں کا، اس کو بڑا سمجھا اور ان کی مصیبت کو، ان کے مسئلے کو بڑا سمجھا اور جا کر ان کی مدد کی. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، ان کو اپنی نہیں پڑی رہتی، وہ خود کسی بھی حال میں ہو، وہ بہرحال دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں. اور جہاں تک یہ جو بات ہے نا موٹیویٹڈ رکھنے کی، تو یہ سیلف موٹیویشن ہوتی ہے، تبھی ہم کام کر سکتے ہیں. جب تک ہمارے اندر سیلف موٹیویشن نہ ہونا، وہ میں ایک مثال دیا کرتی ہوں، دھکا سٹارٹ گاڑی نہ بنے کہ کوئی پش کرے گا، کسی کی تعریف کی پش ملے گی تبھی ہم آگے چلیں گے، یا ہر وقت کوئی ہمیں موٹیویٹ کرتا رہے، ہر وقت کوئی ہمیں آخرت کا ڈر دلاتا رہے تبھی ہم کام کریں، یا ہر وقت کوئی ہمیں جنت کے قصیدے سناتا رہے گا تبھی ہم کام کریں گے، یا ہمارے ساتھ کوئی 2-4 لوگ ہوں گے جو ہمیں ہر وقت ایک پش دیتے رہیں گے تبھی ہم کام کریں گے. نہ تو تعریف کا محتاج ہوتا ہے مومن. یہاں پر حضرت موسیٰ کو کیا تو نہیں تھا نا کہ یہ کوئی میری تعریف کرے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی مدد کی. ثم پھر تولا، وہ پلٹ گیا، الی الظل، ایک سائے کی طرف. اب وہ ان کی مدد کی، ان سے کوئی شکریہ طلب نہیں کیا، ان کے سامنے کوئی ریکویسٹ نہیں رکھی کہ جی دیکھیں میں نے آپ کے مویشیوں کو پانی پلایا، اب آپ میرے لیے یہ فیور کر دیں، میں آپ کے علاقے میں آیا ہوں، یا کوئی فالتو بات نہیں کی. ٹھیک ہے، اب ایک مرد ہے اور وہ مدد کر رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ان سے کوئی تعارف نہیں لینا چاہا، کوئی اجرت طلب نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ واپس چلے گئے، ایک درخت کے سائے میں بیٹھے. فقالا، تو پھر دعا کرے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب بے شک میں اس کے لیے جو بھی تو میری طرف جو بھی تو میرے بھلائی میں سے دے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی تھکا ہوا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے ایک شیلٹر چاہیے، اللہ تعالیٰ میں اس چیز کا محتاج ہوں، آپ جو بھی مجھے عطا کریں. کتنی عاجزی ہے نا اس دعا میں. یہ نہیں کہا کہ اللہ جی مجھے کھانا مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے.
ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، جو بھی خیر آپ مجھے دے دیں میں تو محتاج ہوں. اور یہی اللہ تعالیٰ مومن کو سکھاتے ہیں. مومن سے یہی ریکوائرڈ ہے کہ کسی اور کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے سوائے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے. موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بھوکا پیاسا مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. جہاں پہلے ان کی حفاظت کی وہاں اب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظامات کر دیے. آلدو موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کو نہیں کہا تھا کہ ان کے لیے وہ کوئی انتظام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسباب بنا دیے. فجاءتہ احداہما، تو آئی ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک. پہلے دونوں تھی پھر ایک آئی. تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کو اس لڑکی کی، اس کے پاس تو وہی نہیں آئی تھی نا اس لڑکی کے پاس کہ تم ایسے چلو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں محفوظ کر دیا. حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. اور یہ جو حیا ہے نا، اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت ساری اسناد کے ساتھ یہ روایت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جاءت تمشی علی استحیاء قائلۃ یصوبها علی وجهه لیست بسلفع من النساء دلاجۃ ولاجۃ خراجۃ. وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ گھونگھٹ سے چھپائے ہوئے آئی، اور ان بے باک عورتوں کی طرح درانہ چلتی ہوئی نہیں آئی. یعنی جیسے کوئی بے باک عورتیں جو ہیں وہ گلے میں ڈالا ہوا دوپٹہ اور لہراتی ہوئی جو ہے وہ چلی آ رہی ہوں، جو ہر طرف نکل جاتی ہیں اور ہر جگہ جا گھستی ہیں. یہ حضرت عمر نے یہ جو الاستحیاء ہے اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ چہرے کے اوپر گھونگھٹ ڈالے ہوئے، یعنی چہرے کو چھپاتے ہوئے بہت زیادہ سمٹ کے چلتی ہوئی، اسٹریٹ جس کام آئی تھی اس طرف گئی. کہیں ایسا نہیں، ایسی لڑکیوں میں سے نہیں تھی وہ جو منہ اٹھا کے کہیں پہ بھی چلی جائیں اور کہیں پر بھی جا گھسیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس لڑکی کی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں محفوظ کر دیا. دیکھیں غور کریں، یہ سینٹینس ایسے بھی ہو سکتا تھا فجاءتہ احداہما تمشی، ان میں سے ایک جو ہے وہ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. یا ایسے بھی ہو سکتا تھا فجاءتہ احداہما کہ ان دونوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. جملہ تو مکمل ہو گیا تھا نا. لیکن تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. تو اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ تو قرآن کریم میں کوئی زیر زبر پیش بھی نہیں رکھی ہوئی نا. بلا وجہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حرف بھی نہیں آیا. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا؟ تاکہ ہم سیکھیں، ہم خود بھی سیکھیں اور ہم اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں کہ عورت کے کردار کا، اور بیٹوں کو بھی. ٹھیک ہے، یہ الاستحیاء جو نا یہ لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے حیا، اور لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے. جیسے عورتوں کے لیے منع ہے نا کہ وہ کسی مردوں کے ہجوم میں نہ گھسیں، اسی طرح اپنے بیٹوں کو بھی یہ ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں خواتین موجود ہیں صرف وہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے کہ تم ان میں جا کے گھس کے بیٹھ جاؤ، یا ایسی شاپس پہ یا ایسی مارکیٹس میں جاؤ جو صرف خواتین کے لیے ہیں، یا جہاں خواتین زیادہ موجود ہیں ایسی دکان میں نہ گھسو. ویٹ کرو کہ وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر تم جاؤ. اور حیا ہی کا حصہ ہے جو سورہ نور میں بھی آپ نے پڑھا کہ غض بصر کر کے رکھا جائے، اپنی نظریں جھکا کے رکھو. صرف لڑکیوں کی نہیں، یہ لڑکوں کی ٹریننگ بھی ہے. اور بازار میں جب چلتے ہیں تو کیسے چلنا ہے لڑکوں نے؟ ایک ہر آتی جاتی خاتون کو تاڑتے ہوئے نہیں، بلکہ نظریں جھکا کے، اور اپنے جو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اپنے ایک طرف راستے کے بیچ میں نہیں چلنا، ایک سائڈ پہ چلنا. تو یہ ساری چیزیں سکھانے کی ہے، ٹریننگ کی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول کی سنت میں بھی ہمیں اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز ملتی ہیں ان چیزوں کی، اور قرآن میں بھی ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کی 70 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور جس چیز میں حیا ہوتی ہے اس کو خوبصورت کر دیتی ہے. اور اگر تم میں حیا نہیں ہے، یہ 3-4 حدیث ہیں جو میں نے آپ کو اکٹھی سنا دی، اور اگر تم میں حیا نہیں ہے نا تو پھر جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو.
اور حیا اگر ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے تو جس کے اندر حیا نہیں ہے نا اس کے اندر ایمان مکمل نہیں ہے. اور یہ جو آج کل کے دور میں کانفیڈنس کے نام پر لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں ان کو جو ایک بولڈنس ان کے اندر آ گئی نا کہ منہ اٹھا کے منہ پھاڑ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نامحرم کی خواہ وہ لڑکا ہے تو لڑکی کے یا لڑکی ہے تو لڑکا کی وہ بلنٹلی جو منہ میں آتا ہے کہہ دیں اور کہتے ہیں جی ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں. یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ پر گرپ ہے، آپ کے پاس دلیل سے بات ہے اور آپ اس کو نظریں جھکا کر شائستہ الفاظ میں پراپر ڈسٹینس رکھ کے اس کو کنوے کر دیں. یہ ہے کانفیڈنس. یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ فٹنگ والا ڈریس پہن کے اور بال کھول کے اور فل میک اپ کر کے اور جا کے بیچ میں آپ پوری ایک کلاس میں لڑکوں کی پوری اپنی جو ہے ساتھ میں کلاس فیلوز ہیں یا کولیگز ہیں تو ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے تقریر کریں. یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. قالت تو وہ کہنے لگی انا بے شک ابھی میرے والد یدعوکا وہ تمہیں بلاتے ہیں لیجزیکا تاکہ وہ بدلہ دے تمہیں اجرت ما اس کی جو سقیتا پلایا تو نے لنا ہمارے لیے. تو وہ آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی کہ میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ وہ تمہیں جو کام تم نے ہمارے لیے کیا اس پر کچھ اجرت دیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پر اب خوراک اور شیلٹر کا انتظام فرما دیا. فلما جب جاءہو وہ آگے ان کے پاس وقصہ اور انہوں نے بیان کیا علیہ القصص اس پر اپنا قصہ یعنی ان کے والد کو سارا قصہ بیان کیا. قالا تو ان کے والد نے کہا لا تخف تم نہ ڈرو نجوتا نجات پاگے ہو تم من القوم الظالمین ظالم قوم میں سے، یعنی اب تم میری پناہ میں ہو. اچھا یہاں پر کچھ علماء یا مفسرین نے رائے یہ دی ہے کہ چونکہ یہ مدین کی بات ہو رہی ہے تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے کیونکہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جو ہے ان کا زمانہ جو ہے جیسے حضرت شعیب نے کہا تھا ان کو اپنی قوم کو کہ لوط کی قوم جو ہے لوط کی جو قوم ہے وہ تم سے زیادہ دور نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام جو ہے ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کے دور سے تو وہ کافی پہلے کی بات ہے. تو ابن کثیر اور علامہ ابن جریر اور اسی طرح ابن عباس اور حسن بصری اور ابو عبیدہ جیسے جو اکابر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ مدین میں رہنے والے ہو سکتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے ڈسینڈرز میں سے کوئی اور ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک رائے یہاں ہے آپ کو ہو سکتا ہے کسی تفسیر میں یہ ملے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، تو ایسا نہیں ہے. اور اس کے اوپر پوری علماء کی تحقیق موجود ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دے دی. قالت احداہما کہا ان میں سے ایک نے یا ابتی اے میرے والد ابا جان استاجرہ آپ اس کو اجرت پہ رکھ لیں. انا خیرہ بے شک بہترین من استاجرتا وہ ہے جسے آپ اجرت پہ رکھے القوی الامین جو مضبوط ہے اور امانت دار ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں آپ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ اس بچی کی اس لڑکی میں جہاں حیا پائی جاتی ہے جہاں اس کے اندر دیگر اخلاقیات پائی جاتی ہیں وہاں پر وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اس معاملے میں کہ وہ معاملات کو سمجھ سکے اور وہ اپنے باپ کو رائے دیتی ہے کہ یہ بہت قوی بھی ہیں مضبوط کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کیسے وہ ایک بہت کمزوری کی حالت میں بھی اور پریشانی کی حالت میں بھی وہ کیسے ان کے مویشیوں کو لے کر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ان کو پانی پلایا اور یہ کہ امین ہے امانت دار ہے.
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو سمجھ لیا، جانچ لیا. اچھا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہی دفعہ کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں ابھی اور بات کی ہے اور ساتھ ہی بیٹی نے یہ رائے دے دی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ دنوں پر محیط معاملہ ہو، یعنی وہ آئے، انہوں نے رکھ لیا ان کو اپنے پاس اور پناہ دے دی، پھر وہ کچھ دن وہاں ٹھہرے ہیں، ان کو آبزرو کیا ان کی اس شخص کی بیٹی نے اور اس شخص نے خود، تو پھر اس نے کہا کہ دیکھیں جی اپنے والد سے کہ یہاں دیکھیے جو لفظ آ رہا ہے نا، یا ابتی آ رہا ہے، یا ابھی نہیں آ رہا. تو ابتی جیسے سورہ یوسف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت احترام اور محبت سے کی جانے والی بات. تو آپ اس لڑکی میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی صفات پائی جاتی ہیں، والدین کا ادب بھی کیا کر رہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ رائے بھی دے رہی ہے، بات بھی بتا رہی ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بچوں سے رائے لینی چاہیے، اور بچے اگر خود سے رائے دیتے ہیں تو بھی اس کا انالیسس کر کے اگر وہ بالکل صحیح بات ہے تو اس کو اختیار کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں. اس سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے پھر آئندہ کے معاملات میں جو ہیں وہ بیہیو کرتے. جہاں ہم بچوں کی بات سنیں ہی نا اپنے اور ان کو وہیں پر کہہ دیں کہ نہیں تم ابھی چھوٹے ہو اور چھوڑو پرے اور تمہیں کیا پتا، تو پھر بچوں اپنا کانفیڈنس جو ہے ان کا شٹر ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز اس میں یہ کہ جب آپ کسی کو اجرت پر رکھیں، ٹھیک ہے، اجرت پر رکھیں، تو پہلے بھی بات کی جب ہم سورہ یوسف پڑھ رہے تھے تب بھی، اور پھر بیچ میں بھی ابھی پچھلی سورہ میں بھی اور اس سورہ میں بھی، کہ جب آپ کسی کو کام پہ رکھتے ہیں، کوئی جاب اسائن کرتے ہیں، تو اس میں اس جاب سے ریلیونٹ جو ہے وہ کیپیبلٹیز ہونا ضروری ہیں. اگر آپ کسی ایسے شخص کو کوئی ایسا کام ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں، تفویض کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، تو وہ کبھی بھی آپ کو اچھے نتائج نہیں دے سکتا. تو یہ حکمت بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ جس جاب کے لیے، اب یہاں پر کس جاب کے لیے رکھ رہے ہیں ان کو؟ مویشی چرانے کے لیے. اور مویشی چرانے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے اور امانت دار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ گھر میں کام کے لیے کسی کو رکھتے ہیں، میڈ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں اس میں دیکھیں، کیا وہ واقعی اس کی صحت ٹھیک ہے، وہ کام کر سکتی ہے، اسے کام کا طریقہ پتا ہے، اور یہ کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، یہ حکمت آپ کو قرآن ہی سکھاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نقصان اٹھا کے سیکھیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. قولا، تو انہوں نے کہا، انی، بے شک میں، اریدو، اب یہ ان کے والد جو ہیں وہ حضرت موسیٰ سے بات کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، ان کی حقا، میں نکاح کر دوں تم سے، احدب نتیہ، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا، ہاتینی، ان دو میں، علا، اس شرط پر، انت جرنی، کہ تم مزدوری کرو میرے لیے، 8 حجج، 8 سال. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، پھر اگر تم 10 سال ہی پورے کر لو، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری طرف سے ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. سَتَجِدُنِي، ان قریب تم پاؤ گے مجھے، انشاءاللہ من الصالحین، نیک لوگوں میں سے. ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے. کیا ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے؟ کہ میری ایک بیٹی سے میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں، اور پھر تم 8 سال تک اس چیز پر باؤنڈ ہو گئے کہ تم میرے لیے کام کرو، مجھے سرو کرو، جو بھی کام تمہیں دیا جائے گا وہ کام کرو. اور پھر یہ کہ تم اگر 10 سال کی مدت پوری کرو تو یہ تمہاری چوائس ہے. یعنی 8 سے 10 سال کا جو ہے وہ معاہدہ کیا جا رہا ہے. پھر یہ کس چیز پہ تھا معاہدہ؟ روٹی، کپڑے اور مکان پہ. ٹھیک ہے. ویسے کوئی تنخواہ نہیں ان کو دی جا رہی، روٹی، کپڑے اور مکان پر، کیونکہ وہ بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کر دی، تو اب وہ ایک طرح سے گویا گھر میں ایک مہمان نہیں بلکہ ایک داماد، اور پھر ساتھ میں داماد ہونے کے ساتھ ساتھ ورک جو ان کو ذمہ داریاں دی جائیں گی اس کو کرنے کا پابند ہیں. تو ایگریمنٹ کرنا، پہلے ایگریمنٹ کرنا، کوئی بھی کام جب کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے پراپر ایک ایگریمنٹ کرنا، یہ ہم یہاں سیکھتے ہیں. دوسرا، یہاں ہم انہیں ضرورت تو تھی ایک کام کے لیے ایک مرد کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی جب خصوصیات دیکھی، ان کی جو نیکی کو دیکھا، جب کچھ دن وہ ان کے ساتھ وہاں رہے ہوں گے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہاں پر
یہ بندہ اس قابل ہے کہ میں اس کے لیے میری بیٹی کا حق ادا کر سکتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے اور ایک اچھا داماد ثابت ہو سکتا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو محرم بنا دیا اپنی ایک بیٹی کا، ٹھیک ہے، اور تاکہ وہ وہاں پر کمفرٹیبل رہے، ان کی بیٹی بھی کمفرٹیبل رہے اور وہ بھی کمفرٹیبل رہے، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں بھی ایسا ہو کہ ویسے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں سے شادی کی جا سکتی تھی ایک ہی نکاح میں، واللہ عالم، لیکن یہ کہ یہاں پر انہوں نے پھر ان کو محرم بنا کر وہاں پر رکھ لیا۔ لیکن تورات میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت تو نہیں ملی ہے یہاں پر، لیکن تورات میں جو ہے وہ 2 بہنیں ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ پھر اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پہلے سے اجرت طے کر لی گئی، یعنی جو بھی تم اجرت دینی ہے وہ پہلے طے کرنی ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اجرت طے کرنی چاہیے پہلے، اور پھر جب مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے وہ اجرت اس کو دے دینی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ ابھی اتنے دن ٹھہر جاؤ اور ابھی پھر دے دیں گے اور بعد میں دے دیں گے۔ جو کمٹمنٹ آپ نے کی ہے اس کو فوری طور پر ایز سون ایز وہ آپ کا کام کرتا ہے فوراً ہی اس کو اجرت دینا، یہ ہماری ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے، یعنی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ مفسرین یہ رائے بھی نکالتے ہیں کہ روٹی، کپڑے اور شیلٹر کے عوض کام لیا جا سکتا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو ویسے کوئی اجرت نہیں دیتے، کوئی مال نہیں دیتے، کوئی تنخواہ نہیں دیتے، اور دوسرا بندہ اس چیز پر ایگری ہے کہ اس کو روٹی، کپڑے اور پناہ کی ضرورت ہے اور اس پر وہ آپ کو سرو کرنے کو تیار ہے تو اور اتنی مدت کے لیے تیار ہے، تو پھر اس کو ملازم رکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ ملازم کے حق پر کوئی کمی کرنا نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ قالا، تو انہوں نے کہا ذالکا، یہ بات طے ہے، بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور دیکھیے، وہ کہتے ہیں ان کے والد کہ تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے، یعنی میری طرف سے جو ہے وہ تم پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا یا کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تم اپنے وعدے کو پورا کرتے رہو، 8 سال تک تو میں تمہیں باؤنڈ کروں گا، اس کے بعد 2 سال تمہارے اپنے ہیں کہ تم پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالکا، یہ باتیں ہے، بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان، ایما الاجلین، جو بھی 2 مدتوں میں سے قضیت میں پوری کر دوں گا، فلا عدوان علیہ، تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی دونوں طرف جب ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نگران ہے۔ جب ایگریمنٹ کیا جائے تو دونوں پارٹیز اس پر راضی ہیں، راضی ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نگران ہے ہی، ہمارے ہاں بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر تو ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں، لیکن اسلام کی شریعت میں جو ہے وہ جب مالی معاملات پر ایگریمنٹ ہو رہے ہوں تو پھر گواہان کا ہونا، جیسے آیت دین میں آپ پڑھ کے آئے سورہ بقرہ میں، تو گواہان کی موجودگی ضروری ہے، اور ساتھ میں پھر اس میں جو ہے ریٹن ڈاکیومنٹیشن بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر تم اس چیز کو سمجھو تو یہ بہتر ہے کہ تم اس کو لکھ لو اور اس کے اوپر گواہ مقرر کر لو تاکہ بعد میں تم کسی شک شبے میں نہ رہو، یعنی پھر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فلما، پھر جب قضا پوری کی موسیٰ نے الاجلا مقررہ مدت، اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت وہاں پوری کی، وسارا بأہلہ، اور وہ لے چلے اپنے گھر والوں کو، آنسا، اس نے دیکھی، من جانب الطوری، طور کی جانب سے، نارن، ایک آگ کو، قالا، کہا، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، امکثوا، ٹھہر جاؤ، انی آنست نارن، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی، شاید کہ میں آتیکم، میں لاؤں تمہارے پاس، منہا، اس میں سے، بخبرن، کوئی خبر، او جذوتن، یا کوئی انگارہ، من النار، آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کو تاپ سکو۔ اب یہاں 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام چونکہ کوہ طور جو ہے وہ مدین اور مصر کے راستے میں آتا ہے، تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس مصر جا رہے تھے اپنی اہلیہ کو لے کر، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی بچہ نہیں تھا، تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بچوں کے بارے میں کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ ان کی کوئی اولاد بھی تھی، میرا نہیں خیال نہ تو اس میں سے ملتی ہے تورات میں سے، اور نہ ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اس سے ملتی ہے کہ ان کی کوئی اولاد بھی تھی۔
تو یہاں پر آپ دیکھیے جو چیزیں سیکھنے کی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس کریکٹر میں سے، وہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام یہاں پر مطلب ایک مرد جو ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی مرد کی مردانگی کس میں ہے. اس سارا جو ابھی تک آج کے لیسن میں ہم نے جو قصہ پڑھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کو پروٹیکٹ کرنے والا ہوتا ہے. یہ مرد کی مردانگی نہیں ہے کہ کوئی عورت کو اکیلا دیکھا تو اس کو ہراس کیا، بلکہ مرد کی مردانگی اس میں ہے کہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کرے. اور پھر یہ کہ مرد جو ہیں وہ باحیا ہوتے، مرد باحیا ہو. جیسے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو پانی ان کے مویشیوں کو پلایا تو پھر ان سے کوئی زائد بات نہیں کی بلکہ سائڈ پر ہو گئے. پھر یہ کہ جو مرد ہیں وہ وعدے کا پکا ہوتا ہے. عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن پیچھے عورتوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے تھے، میں اس وقت مرد کے کریکٹر کو دیکھ رہی ہوں. وعدے کا پکا ہونا چاہیے. اب انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں جو مدت بھی ہمارے بیچ میں طے ہوگی میں اس کو ضرور پورا کروں، تو وہ پھر کیا کیا انہوں نے؟ پوری کی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مینشن کیا کہ فلما قضا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت جو ہے مقررہ مدت جو ہے وہ پوری کر لی. تو وعدے کا پکا ہوتا ہے، اپنی الفاظ کا پکا ہوتا ہے. خاص طور پر جو نکاح میں کیے ہوئے معاہدے ہیں، یہاں اسی کے بارے میں نا، یہ نکاح میں کیا ہوا معاہدہ تھا نا کہ اتنی مدت پوری کریں گے، تو ان کا پاس رکھتا ہے. پھر ابھی آپ نے جو ابھی آیت پڑھی، آیت نمبر 29، تو اس میں کیا ہے؟ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنے والا، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پوری کرنے والا. ایسا نہیں کہ وہ دیکھتے کہ اچھا وہ دیکھو وہ آگ نظر آ رہی ہے، چلو میں تو بہت تھکا ہوا ہوں تو تم ذرا جا کے دیکھنا کیا ہو رہا ہے وہاں پر. یا یہ کہ کوئی بے اعتباری ہو ان کو اپنی اہلیہ پر تو اس کو کھینچتے ہوئے ساتھ پہاڑی کے اوپر لے کے جائیں. ان کا تم یہیں ٹھہرو، تم آرام کرو، تم اپنے آپ کی ذرا دھیان سے رہو. تو میں فٹافٹ دیکھ کر آتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں شاید کوئی آبادی کے آثار مل جائیں، یا پھر یہ کہ چلو جیسے ٹھنڈ کا موسم ہے تو میں کوئی آگ شاگ لے کر آتا ہوں تو ہم اس کو تاپ لیں گے، کھانا وانا بنا لیں گے اس کے اوپر، جیسے مطلب کوئی اگر چیز بنانی ہے آگ پر، جو بھی ہے. سینس آف رسپانسبلٹی جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں نا تو اس میں ان کو سکھائیں کہ جب آپ اپنے بچے کا نکاح کرنے لگتے ہیں نا، بچے کی شادی کرنے لگے، جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ تو ٹریننگ میں بہت ساری چیزیں ڈالنی ہیں، تو جن کے بچے جوان ہیں شادی کی عمر کے ہیں، تو جب آپ نکاح ان کا کرنے لگے تو ان کو یہ سکھائیں کہ آپ کی وائف آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو کمفرٹیبل رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کی ٹریننگ اس لہج پہ کرنی چاہیے کہ آپ خائف نہ ہو کہ جی اگر بیوی کا خیال رکھنے لگے گا تو ہمیں بھول جائے گا، بلکہ آپ ان کی ٹریننگ میں یہ چیز قرآن کے ذریعے آپ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں نا، وہ بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، تو وہ والدین سے تو کسی طرح بھی لاپرواہ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے جنت کا دروازہ یہی ہے. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. اور مفہوم ہے، یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ماں کی قدر و منزلت کے پر ایک مفہوم ڈرائیو کیا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو وہ ماں باپ سے تو لاپرواہ ہو ہی نہیں سکتے. اور ان کو جب آپ خود یہ سکھائیں گے کہ بیٹا آپ نے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. یہاں دیکھیے جو صیغہ استعمال ہوا ہے نا، کسو ٹھہر جائیں، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو بیوی کو ادب کے ساتھ بلانا، اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا، اس کو اس کے حقوق دینا، اس کی پروٹیکشن کرنا، یہ خود سکھائیں اپنے بچوں کو. موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے ہم یہاں پر یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں. ابھی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو مختصراً کہیے، پھر ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ آگے قصہ جو ہے وہ تھوڑا سا دوسرے رخ پہ جا رہا ہے. جی مجھے وہ کوشچن نا، ایک کوشچن ذہن میں کلک ہو رہا تھا نبوت کے اس سے نا، وہ اس طرح کہ جیسے میں نے سنا ہے کہ زیادہ تر انبیاء کو 40 سال یا قریباً اسی سالوں کے درمیان میں رسالت ملی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم پہ کچھ ان کی عمر کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ ویسے یہ کوشچن مجھے کوئی وہ لگ رہا ہے لیکن نہیں، اصل میں نا عمر ایک عمومی عمر جو ہے نا وہ یہی ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے.
ٹھیک ہے. ایک عام، کیونکہ قرآن کریم میں جو رشد کی عمر ہے نا وہ 40 سال بتائی گئی. جو آیت یاد ہے نا آپ کو کہ جب وہ 40 سال کا ہوا اور رشد کی عمر کو پہنچا، مجھے اب ایگزیکٹ وہ آیت کا نمبر یا عربک اس کی میرے ذہن میں نہیں آ رہی آیت، لیکن ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے جب وہ اپنے والدین کے لیے پھر دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا بھی ہے ایک. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عام وہ ہے. دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر ہو سکتی ہے کہ وہ تب تک جو ہے 40 سال ہو چکی ہو، کیونکہ وہ جب وہاں مصر سے نکلے تھے اس کے بعد وہ 10 سال مدین میں بھی تو ٹھہرے نا. اگر اس وقت وہ 28 سال کے ہوں یا 25 سال کے ہوں، کیونکہ وہ ایک مرد تھے نا جنہوں نے مکہ مارا تو دوسرا جو ہے وہ دنیا سے ہی چلا گیا، تو وہ کوئی چھوٹا ایک ٹین ایجر کا کام نہیں ہو سکتا. وہ ایک میں آ رہی ہے کہ 10 سال وہاں بھی اسپینڈ کیے، تو جب وہ واپسی میں آئے ہوں گے اور نبوت سے وہاں. اور 40 سال کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایگزیکٹ 40 سال کی عمر میں ملتی ہو نبوت، لیکن کچھ آگے پیچھے. ہاں 40 سے بعد میں جو ہے. ہاں جی. جی اور کوئی اس پر کوئی آپ تبصرہ کرنا چاہیں؟ سوال نہیں اگر کسی کے ذہن میں آ رہا تو. ابھی ہونے والا ہے عورت مارچ اصل میں 8 مارچ کو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے. ہاں اور میں ذرا اس حوالے سے بات کر لوں. میں عاطف پھر میں آپ کی بات لیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو 8 مارچ کو جو عورت مارچ ہونے والا ہے نا، اس میں جو ان عورتوں نے جس طرح کی ڈریسنگ کی ہے ہونی ہے، اور جس طرح کی انہوں نے باتیں کرنی ہے، اور جس طرح کے ان کے انداز ہونے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ایکسپلائٹ کرنا ہے عورتوں کے حقوق کے نام پر ایک عام پاکستانی عورت کو، تو آپ کے ذہن اس چیز پر بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ آپ کے اصل حق ہیں کیا. یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے نکال کر، گھر کی 4 دیواری کے تحفظ میں سے نکال کر چوراہے پہ کھڑا کر دیا جائے کانسٹیبل بنا کر، یا آپ کو جو ہے وہ ایئر ہوسٹس اور جو ہے وہ اس طرح کی جگہوں پہ لے جا کر تو کوئی وہ شو پیس بنا دیا جائے. یہ عورت کا حق نہیں ہے. عورت کا حق یہ ہے کہ مرد اس کو گھر کی 4 دیواری کے اندر اس کی ساری جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرے، اور اس پر پھر عورت کا یہ فرض ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ کسی جگہ شوہر جو ہے وہ بیچارہ مجبور ہے اور اس کے اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو اول درجے میں اگر وہ گزارا کر سکتی ہے تو انہی میں کرے، نہیں تو پھر وہ ساتھ مل کے کمائی بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال حیا ضروری ہے. تو یہ عورت مارچ جو بھی آنے والا ہے، اس پر انشاءاللہ 8 مارچ کو ہی ہمارا ایک سیشن بھی ہوگا یوتھ کے ساتھ. تو آپ سب آلدو اگر آپ نہیں بھی یوتھ میں اور آپ کی مطلب بڑے ہو گئے ہیں، تو اپنے بچوں کو ساتھ میں، جو بچے ہیں آپ کے 15-16 سال کے اور آنورڈ جتنے بھی بڑے ہیں، تو آپ ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں گے کہ کیا ہیں عورتوں کے حقوق، کہ اسلام نے جو ہے وہ عورت کو کہیں پر بھی مجبور نہیں کیا ہوا، کہیں پر بھی اس کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، ظلم نہیں ہو رہا. یہ جو عورتیں ہیں جو اس طرح سے باہر نکلتی ہیں، ان کے ایجنڈے کچھ اور ہیں. یہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اندر جو ایک فیملی کا ایک جو ادارہ ہے، جو خاندان کا ایک ادارہ ہے، یہ اس کو توڑنا چاہتی ہیں، تاکہ جس طرح یورپ میں عورت خوار ہو رہی ہے اپنے حقوق کے نام پر اور ایکسپلائٹ ہو رہی ہے بری طرح، اور ایک وہ کمرشل پروڈکٹ کی طرح جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں مرد وہاں پر، تو یہاں کی عورتیں بھی کچھ ایسا ہی کرنا شروع کریں. اور وہ جو اصل مقصد ہے ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو عورت کے ذمہ لگایا ہے، نسلوں کی تربیت، وہ اگنور ہو. تو دنیاوی طور پر تو ایک کی بجائے 4 ہاتھ کمانا شروع کر دیں گے تو پیسہ تو آنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں جو نسلیں خراب ہوں گی، جس طرح ماں نے فل ٹائم دے کر بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوگی. اور جب ایک تعلق دین سے نہیں رہے گا بچے کا، تربیت میں، بنیادی تربیت میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوگی، ماں باپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا ہوگا، صرف ان کو من چاہی چیزیں دلائی ہوں گی، اور مہنگے سے مہنگے اسکولوں میں داخل کرایا ہوگا، مہنگے سے مہنگے ٹیوٹرز کے پاس بھیجا ہوگا، تو جب وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ پھر ان کو اولڈ پیپل ہوم میں چھوڑ آئیں گے. اور اب دیکھ رہے ہیں آپ کے پاکستان میں بھی ایسے جو ہیں وہ آپ کو اولڈ پیپل ہوم ملتے ہیں جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہونے چاہیے ایسے ادارے تاکہ جن کا کوئی نہیں ہے تو ان کو ریاست جو ہے وہ لک آفٹر کرے، لیکن جن کی اولاد موجود ہے وہ اگر اپنے ماں باپ کو وہاں چھوڑ کے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے کہیں ٹریننگ میں گڑبڑ کی ہے. جی عائشہ.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ قصہ میں نے نا نعمان علی خان کے اس پہ سنا تھا، تو انہوں نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ان کے جو والد تھے حضرت موسیٰ کے یعنی کہ جو سسر، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کتنا مطلب وہ کیا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ کو رکھ لیں نوکری پہ، تو انہوں نے اس کو رسپیکٹ کیا اور ان کی پسند کی بھی رسپیکٹ کی. ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ بہت ماڈرن ہے اور ایک کنزرویٹو ہے کہ وہ بیٹیوں کو مطلب ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کچھ بول سکیں یا اپنی پسند کا اظہار کر سکیں، اگر کر بھی دیں تو سمجھے کہ فیملی میں قیامت آ جاتی ہے. جی تو بالکل. ایک چیز یہ بھی ہائی لائٹ کی تھی کہ یہ بہت اچھی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اتنی وہ دیں کہ آپ کو اپنی اظہار کر سکیں اپنی پسند کا، اور ان کو اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اپنی پسند کا بھی اظہار کر سکیں. بالکل اسلام میں اس چیز کی بہت گنجائش ہے کہ لڑکی کو، بلکہ گنجائش کیا، اس کی رضا کے بغیر جبرن اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات وہی ہے نا عائشہ کہ ہمارے ہاں کلچر کو دین بنا دیا گیا نا، اس لیے بھی ہماری نوجوان نسل دین سے بہت افینڈ ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کلچر تھا یہاں کا جو ہم نے ہندوؤں سے لے رکھا بہت سارے معاملات میں، تو اس کو ہم نے دین کا لبادہ بنا دیا اور دین کو ایک ایسی اسٹرکٹ اور ایک ایسی چیز بنا دیا بچوں کے سامنے کہ وہ انہوں نے اس میں سے نکل جانے میں ہی جو ہے نا وہ اپنی خیر سمجھی کہ بس ہم ہر حد کو ہی توڑ دیں. تو دو جو ایکسٹریمز ہے نا کہ یا تو بالکل ہی بے مہار چھوڑ دیا جائے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو. میں صرف لڑکیوں کی بات ہی نہیں کرتی، میں لڑکوں کی بھی کرتی ہوں. ساتھ ہی ٹریننگ دونوں کی ضروری ہے، تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ لڑکوں کو بے مہار چھوڑ دیں گے اور صرف لڑکیوں کے اوپر توجہ دیں گے، یا صرف لڑکوں پہ دیں گے اور لڑکیوں پہ نہیں دیں گے. دونوں جو جینڈرز ہیں ان کی تربیت میں یہ بنیادی چیزیں ہونی چاہیے. اور کانفیڈنس جو ہے ان کو یہ دینا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ گھر میں جو ہے وہ بتا سکیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ گھر میں ان کے اوپر اتنی پابندیاں ہوں کہ وہ پھر باہر نکل کے کوئی حل اس کا ڈھونڈیں.